اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید جبران زاہدی ٹورنٹو کینیڈا سے قائم ٹی وی پر ہفتہ وار پروگرام درس نہج البلاغہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کل 8 شوال اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت افسوسناک اور یوم غم ہے، جس میں آل سعود نے تقریباً 100 سال پہلے انہدام جنت البقیع کیا، جس میں اہل بیت علیہ السلام کے روضہ مبارک کو مسمار کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، وہاں اہل بیت کے خلاف اس سازش، اس مزاروں کے ان کے ساتھ جو پامال کیا گیا، جن کو پورا اس کے سلسلے میں احتجاج کا سلسلہ ہر طرح سے کیا جاتا ہے، مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہم تمام مومنین، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے فرض ہے کہ ہم جہاں جہاں ہیں، جو ہماری استطاعت ہے اس لحاظ سے ہم اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں۔ اس شعر کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ لوگوں یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے، لوگوں یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے، کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو۔ لوگوں یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے، کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو، یا قبر پر زہرا کی بنا دو کوئی سایہ، یا قبر پہ زہرا کی بنا دو کوئی سایہ، یا سایہ گنبد میرے روضے سے ہٹا دو، یا سایہ گنبد میرے روزے سے ہٹا دو۔ ناظرین و ناظرات، پروگرام درس نہج البلاغہ ہر اتوار سنڈے کو کینیڈا کے ٹائم کے مطابق دوپہر 2:30 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات 11:30 بجے اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات 12 بجے نشر کیا جاتا ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے، ہمیشہ کی طرح 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں انتہائی قابل احترام محترم مولانا قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب نہج البلاغہ کا خطبے پہ درس دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ ناظرین کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے شرعی اور فقہی سوال اور مسائل جو بھی ہیں وہ آغا سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ فون کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت سے مومنین زوم پر موجود ہوتے ہیں جو مولانا سے براہ راست سوال پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیٹ گروپ میں بھی سوال آتے ہیں جو ہماری سسٹر انم نقوی مولانا صاحب سے پوچھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد ہمارا اس کا سیکنڈ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کویشچن آنسر جب ختم ہو جاتے ہیں سیکنڈ کے بعد، تھرڈ میں قبلہ مولانا جو ہیں وہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں، اور اس میں جو ہے تمام مرحومین جو ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں، قائم ٹی وی کے ناظرین ہیں، ان سب کے مرحومین کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مومنین ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے مولانا صاحب خصوصی دعا بھی کرواتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے محترم قائم ٹی وی کے ناظرین اور جو ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ مومنین سوالات پوچھیں، جس سے زیادہ سے زیادہ مومنین کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ پروگرام بعد میں قائم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے، اس میں بھی مومنین کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم نہایت ممنون و متشکر ہیں قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب کا، جو ہمارے ساتھ ہر ہفتے جوائن کرتے ہیں۔ ہمارے یہ پروگرام بہت لائک کیا جا رہا ہے، بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، بعد میں فیڈ بیک بھی ملتا ہے ہمیں۔ اس طرح کے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین سوالات پوچھیں اور پروگرام میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری سسٹر انم نقوی جو ہے وہ بہت اچھے سے پروگرام کو آگے لے کر چل رہی ہیں، کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، پروگرام آرگنائز کرتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ تمام مومنین جو ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب، جو ہماری قائم ٹی وی کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، فیاض بھائی کراچی سے اور بھی جو لوگ ہیں، شہریار بھائی، سسٹر انم نقوی، ان کے گھر والوں، ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی کے ساتھ
پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب کا کہ وہ درس نہج البلاغہ کے خطبے کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنے قابل احترام برادر عزیز جبران زاہدی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ اس نہج البلاغہ گروپ کی وہ بنیاد گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو جسے کہتے ہیں کہ بنایا ہے، ہماری انم نقوی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، جو لوگ زوم پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو لوگ قائم ٹی وی پر دیکھیں گے، سب کو سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے اور جو مولا کائنات کی باتیں ہیں وہ ہم پر اثر کرے، تاکہ جب ہم مرنے کے بعد ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور تو ہم سرخرو رہیں کہ مولا میں نے آپ کی باتوں پر غور بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ دوسرے جنت البقی کا جو ایک سانحہ ہوا ہے، اور یہ عظیم سانحہ ہے، آپ حضرات اپنی طرف سے اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کریں کہ جب بھی کبھی بقی کے احتجاج کا جلوس کی کال کی جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جو کال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بس بھی ارینج کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے، چونکہ جس شہزادی سے ہمیں جنت لینی ہے اور جن سے ہمیں شفاعت کی بھیک ملنی ہے اور جن سے ہمیں عزت و شرف اس دنیا میں ملنا ہے، اس کی قبر پہ چراغ نہیں جل رہا ہے۔ ہر کی ماں کی قبر پہ چراغ جلتا ہے، اس کی قبر اندھیرے میں ہے۔ وہ امام جن کی وجہ سے ہم فقہ جعفری پر فخر کرتے ہیں، وہ امام جس کے صدقے میں ہم شفا مانگتے ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، اس کی بھی قبر، اس مظلوم امام کی قبر۔ وہ امام محمد باقر جنہوں نے کربلا میں اپنا بچپن میں ظلم سہا ہے اس مذہب کو بچانے کے لیے اور اس اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، اور ہم جو آج عزت و شرف سے جی رہے ہیں، ان اماموں کی قربانیاں ہیں، ان کا شرف ہے ہمارے لیے، اور ہم ان کی وجہ سے قابل عزت اور احترام ہے، اور انہیں سے ہمیں شفاعت ملنی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو کال کی جائے تو آپ اپنے دل میں اپنی نسلوں کو بتائیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جو لوگ بقی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آئیے اس کے بعد جو مکتوب ہے مولا کائنات کا، بڑا عجیب سا یہ مکتوب ہے 25 نمبر، جب آپ پڑھیں گے تو اکثر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی باتیں، چونکہ اس میں تقسیم بندی ہے، لیکن جو بات کی ہے اس بات کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پیرائے میں آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے۔ یہ جو 25 نمبر کا جو یہ مکتوب ہے، جو خط ہے مولا کائنات نے، یہ ہمیشہ ان کو لکھتے تھے جنہیں اپنا نمائندہ بناتے تھے، اپنا معمول دیتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے نمائندے ہمیشہ بنائے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آج غیبت میں امام ہیں تو امام کے نمائندے کو جو ہے جو 11ویں امام کی حدیث کے اعتبار سے علماء کو بنایا گیا، اور وہ علماء، ہماری مراد علماء سے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، چونکہ آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے جبران بھائی کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مولانا نہیں ہیں، جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے، جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کو مولانا کہلواتے ہیں۔ تو وہ اپنے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مولانا کے لباس پہن لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ مطلب اس قابل نہیں ہے، انہوں نے یہ دین حاصل نہیں کیا ہے۔ مومن ہوں گے ہمارے سب کوئی ہمیں، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے انجینئرنگ نہیں کیا اور انجینئر بن جائے، دیکھیے کہ میں انجینئر ہوں، تو وہ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو علماء ہیں، جنہوں نے اپنا وقت گزارا ہے حوضوں میں، جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھا ہے،
جو دقیق نگاہ رکھتے ہیں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا مذہب ہے، کیا توحید ہے، کیا ولایت ہے، کیا رسالت ہے، یہ اس پر جن کی نظر ہوتی ہے ان کو ہم علماء کہتے ہیں۔ اور 11ویں امام نے ان تمام علماء کو نمائندہ قرار دیا ہے، چونکہ ابن بابوہ قمی کو 11ویں امام نے اپنے زمانے میں جو مجتہد تھے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے قم میں بھیجا تھا کہ جا کے شیعوں کو، چونکہ امام حسن عسکری اسلام کو معلوم تھا کہ ہم 28 سال کی عمر میں یہاں سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے پہلے اپنے نمائندے علماء کی شکل میں بنا کے بھیجا تھا۔ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لائف دیکھیے، اچھے برے تو رسول کے صحابیوں میں تھے، رسول کے رشتہ داروں میں بھی تھے، تو اچھے برے تو ہوتے رہیں گے، لیکن کسی ایک فرد کے برے ہونے سے صنف بری نہیں ہوتی ہے۔ رسول کا اگر چند صحابی برے ہو گئے تو صحابیت بری نہیں ہے۔ تو ہمیں جسے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کریں علماء کے حوالے سے تو کلیئرفیکیشن دیں کہ سارے لوگ برے نہیں، ہو سکتا برے ہو جائیں، چونکہ ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں جو عالم ہونے کے باوجود کرپٹ ہوں یا کچھ ایسا کر رہے ہوں، ایسا تو ہمیں ابھی دکھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عالم ویسا ہو گیا، اب سارے مولویوں کو، سارے عالموں کو لپیٹنا شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جو علماء ہیں، چونکہ یہ کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے جبران بھائی، یہ ایک تعلیم ایسی ہوتی ہے جہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور ہوتا ہے۔ ہم 11 سال رہے ہیں، ہماری ہر تھرسڈے کو، ہر فرائیڈے کو ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں، تو ہمیں کچھ ٹائم بس ملتا تھا اپنے کچھ ضروریات کے لیے، کبھی کبھی ہم لوگ بہت ینگ تھے تو کچھ کر لیتے تھے ایکٹیویٹیز، لیکن وہ جو 2 دن ہوتا تھا ہماری تربیت کا ہوتا تھا، ہماری تربیت کی جاتی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا جاتا تھا، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کیا۔ ہم جوان تھے، ینگ رہتے تھے، بہت ینگ تھے، ہم تو 16-17 سال بلکہ 18 سال کے تھے۔ اس کے علاوہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے رکھا جاتا تھا، معرفت کا مہینہ، کیسے معرفت پیدا ہو، کیسے آپ کی نگاہوں میں دنیا بالکل جسے کہتے ہیں کہ حقیر ہو جائے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے ہمارے علماء کی، اور ہم تربیت شدہ ہوتے ہیں۔ ہم یقین کریں، کوئی اگر مجھے لا کے پیسے دیتا ہے کہ مولانا صاحب یہ پیسے ہیں مثال کے طور پر خمس کے، یا مولانا صاحب یہ پیسے ہیں صدقے کے، تو مجھے نیند نہیں آتی ہے کہ میں اس کو جلد سے جلد مستحق تک پہنچا دوں۔ یہ ہماری تربیت کا اثر ہے۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، آپ لوگوں کے سامنے باتیں ہیں، لہٰذا یہ علماء جو ہیں وہ نمائندے ہیں آج کے دور میں امام کے، چونکہ امام غیبت میں ہے، اور ہم علماء جو حضرات ہیں، چاہے وہ مراجع ہوں، چاہے مجھ جیسا خادم ہو، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام کو کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ امام غیبت میں ہے، لہٰذا ہم ان کی جتنا بھی ممکن ہے ہم لوگوں سے، ہم آپ حضرات کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو دین بتا رہے ہیں، آپ کو حرام حلال بتا رہے ہیں، آپ مسئلے پوچھتے ہیں اس کا جواب ہم دے رہے ہیں، آپ استخارہ کرواتے ہیں ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، ہم درس میں باتیں کہہ رہے ہیں، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ خط جو ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اس زمانے مولائے کائنات کے لیے، مولائے کائنات نے جو بات کی تھی اس کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے ہماری تربیت کی جاتی ہے، کیسے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ہی اچھے ہیں اور سارے برے ہیں، لیکن جن کی تربیت ہوتی ہے ان میں یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ جب خط لکھا تو آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلق علی التقوی اللہ، پہلا جو وصیت کا لفظ ہے کیا ہے؟ اپنے کو اللہ کے تقوی سے جڑے رکھنا۔ انطلق کے معنی ہے جوڑے رکھنا، جیسے یہ انگلیاں ہیں نا، یہ انگلیوں سے مٹھی بنتی، اس کو انطلق کہتے ہیں، یعنی ایسے جیسے انگلیوں کو جوڑا ہوا نا آپس میں جکڑ کے، ایسے ہی تقوی کے ساتھ جڑے رہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر تقوی کے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو ہم عالم نہیں ہیں۔ علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام نہیں، علماء کا کام ہے تقوی آنا، پرہیزگاری ہونا۔ پرہیزگاری سے مراد یہ نہیں فٹیچر بن کے ٹہلنا، جیسا کہ قوم سوچتی ہے کہ فٹیچر بننے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اچھا، تقوی کیا ہے؟ اللہ کے قانون، بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرنا اور عمل کروانا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی تقوی کی نشانی یہ ہے، جو ہم بہت بے باکی صاحب کے سامنے کہہ دیتے ہیں، کہ کہیں پر گناہ دیکھ کر ٹوک دینا، یہ ختم ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے کہ اگنور نہیں کرنا، ٹوک دینا کہ آپ کیوں ہمارے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ ٹوک دیں۔ آپ کے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے، آپ ٹوک دیں۔ آپ کے سامنے کوئی بے پردہ آتا ہے، آپ ٹوک دیں۔
کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تقویٰ ہے, یہ علماء کا تقویٰ ہے. جو یہ کر رہا ہے آج دیکھیں اس کا کیا حشر کیا ہوا ہے قوم نے. بہرحال بات ہم نے کہنی چاہیے. تو تقوی کی سب سے بڑی وسیلہ کی تقویٰ اختیار کرو. کس کا؟ وحدہ لا شریک لہ, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا آپ کا. پھر فرمایا لا تروعن مسلما ولا تجتازن علیہ کارہا, خبردار کسی کو ڈرانا نہیں. کیا مطلب ہے ڈرانا نہیں؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرانا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے, میں کیسے کہوں, مجھے تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ آج خوف بھی ہوتا ہے, لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایسی باتیں کریں گے آپ سے, ایسا خوفزدہ کریں گے آپ کو کہ آپ کچھ نہ کچھ کر دیں ان کے لیے پیسے کے معاملے میں. جیسے آج کل جو یہ دعا تعویذ کے فراڈ نکلے ہیں مولویوں کے یا کچھ بھی اس طرح کے جو ڈھونگی لوگ ہیں, یہ کیا کریں, جب ان سے آپ رابطہ کریں نا جی بران صاحب, انہیں کچھ نہیں آتا, یہ آپ کو اتنا ڈرائیں گے, اتنا ڈرائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ آپ کی تو حالت خراب ہو جائے گی, آپ ڈر جائیں گے. جب ڈر جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور اتنا پیسے دے دیجئے. آپ ڈر کے مارے انہیں پیسے دے دیں گے, ڈر کے مارے آپ خرچہ کر دیں گے. در حقیقت کے ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. جو خدا چاہے گا وہی ہوگا. جو دعائیں بتائی گئی ہیں اسے پڑھیں, ڈیٹیل سے پڑھیں, خداوند عالم مسائل کو حل کر دیتا ہے. لیکن جو علماء جانتے ہیں اس طرح کا علم, وہ کبھی آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کریں, کبھی آپ سے نہیں کہیں کہ نہ ڈرائیں گے آپ کو, چونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کو خوفزدہ نہ کرنا یا اس کو ڈرا کے, یا مثال کے طور پر جیسے آج کل ہوتا ہے ڈرا رہے ہیں آپ کی جنریشن کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. مومنین پیسے دیتے ہیں, نہ ان کو جنریشن کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے, کر کچھ نہیں رہے, ڈرا بہت رہے ہیں. تو ڈرائیں نہیں, کام کریں. اور نہ کسی کی زمین پر جبرن اپنا گزر کرنا, یعنی لا تجتازن علیہ کارہن. یہاں پہ مراد ہے کسی کی پراپرٹی ہے, وہ بیچارے نے رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, بچے کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے انہیں الٹے سیدھے مسئلے بیان کر کے ان کی زمین بچوا کے پیسے لے کے چلے گئے. ایسا نہیں کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. کیا بات کہی ہے مولا کائنات. لا تاخذن منه اکثر من حق اللہ فی مالہ, ان کے مال سے اللہ کے حق سے زیادہ نہ لینا. مثال کے طور پر اب آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, ہم نے دیکھا پیسہ بہت ہے, ہم نے 4 مسئلے آپ کو بیان کر دی ادھر ادھر کے. آپ کا خمس مثال کے طور پر نکل رہا تھا $1000, ہم نے نعوذ باللہ آپ کو ایسا نہ ہے کہ آپ کے 5000 نکل جائیں تاکہ آپ کا 4000 ہمیں مل جائے. یہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. جو مسئلہ ہے جتنا حق اللہ کا بنتا ہے اس کے پیسے میں اتنا ہی لینا. اس سے کیا مراد ہے؟ آج کا دور اس سے کیسے ٹیلی کیا جائے گا؟ دیکھیے مال کی چند قسمیں ہیں جو میں بہت امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں, اور اسے تمام حضرات غور سے سن لیں. جو اللہ کا حق ہے نا اس کو کہتے ہیں بیت المال. اس پر صرف و صرف امام زمانہ کی غیبت میں علماء کا حق ہے. وہ علماء جو متقی پرہیزگار ہیں جو اس مال کو خرچ کرتے. لیکن جو علماء بھی ابھی آگے آئے گا کہ ہوگا کیا حشر اگر آپ نے خرد برد کیا, آپ نے کرپشن کیا ان پیسوں کے درمیان. ایک خمس کا پیسہ ہے جو آدھا سہم سادات ہوتا ہے, جو سادات غریبوں کو جانا چاہیے جو مستحق ہیں, جن کی فتویٰ جو لکھا گیا ہے. آدھا پیسہ ان کو جانا چاہیے جو سہم امام ہے, جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ سید ہوں چاہے وہ غیر سید. یہ چونکہ امام کا مال ہے, وہ بھی سید کا, لیکن امام کی اجازت ہے. ایک زکوٰۃ ہے جس کا بھی یہی ہے. ایک پیسہ ہے جو امام بارگاہ میں آپ چندے دیتے ہیں, جو امام بارگاہ والوں کے پاس آتا ہے, یا آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے چندہ لیا, تو جس کام کا چندہ لیا ہے نا وہی کرنا ہوگا. اگر آپ نے ادھر ادھر کیا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پیسے دیے کہ جبران صاحب یہ پیسے ہیں اور یہ مجلس کر دیجیے گا, تو آپ ان سے پوچھئے
کہ مجلس کر دے گا مطلب کیا ہے؟ عالم کو دینا ہے پیسے تو کتنے دینے ہیں؟ اگر ورنہ آپ نے ٹھیک ہے بھائی اس میں عالم کا بھی ہے اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے اگر کلیئر کہ نہیں یہ پیسہ میں دے رہا ہوں مجلس میں تبرک بانٹنے کا، تو آپ اس پیسے کو عالم کو نہیں دے سکتے کہ نہیں تبرک چھوڑ دیں عالم کو دے دیں، نہیں یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور اس نے اگر اسپیسیفک کر دیا کہ نہیں یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے جبران صاحب اس پیسے سے آپ بریانی بانٹ دیجیے گا، تو آپ کباب روٹی نہیں بانٹ سکتے، آپ کو بریانی ہی بانٹنی ہوگی، مگر یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی دیکھو بریانی بانٹنے میں زحمت ہے کباب روٹی کر لو، ایکسپلین کرنا ہوگا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ اس نے پیسہ دیا جبران بھائی آپ کو کہ آپ یہ پیسے لیجئے اور مجلس کے بعد عالم کو دے دیجیے گا، آپ نے کہا یار پیسے تو زیادہ ہیں، لاؤ آدھا پیسہ مولوی کو دیتے ہیں آدھا پیسہ رکھ لیتے ہیں آئندہ کام آ جائے گا، نہیں اس سے پوچھیں آپ کہ تم نے جو پیسے دیے ہیں کیا پورا عالم کو دینا ہے یا کچھ پیسے ہم رکھ لیں اپنے لیے؟ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر پوچھیں کتنے، کیونکہ اس کا پیسہ۔ اگر کسی نے عالم کے لیے پیسے دیے اور آپ نے رکھ لیے اس کو نہیں دیا، اگر کسی نے تبرک کے لیے پیسے دیے اس کو آپ نے عالم کو ادھر ادھر دے دیا، آپ ذمہ دار ہیں، سخت ترین حساب ہوگا۔ چونکہ مولا کائنات نے کسی مقام پہ کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا حسن، نہیں آپ سوچیں امام حسن کے لیے بات کہی ہے جو بڑی بڑی عجیب بات ہے، اگر میرا بیٹا حسن بیت المال سے 1 دینار بھی ادھر ادھر کرے تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، در حالانکہ ممکن نہیں ہے ایسا۔ تو عزیزان محترم جو آپ کا پیسہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور لگائیں وہاں پر جہاں سے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ جو آج کا حشر ہے، جو آج ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، بلڈنگوں پہ نگاہ ہے، سب آدمی بلڈنگیں بنانا چاہتا ہے، محل تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن جنریشن کی تربیت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لہذا جب بھی پیسہ آئے یا کسی طرح سے کام کریں تو پھر کیا فرمایا، تو وہاں پر کیا کرنا ہے، آپ کو زبردستی کسی سے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے، اور پیسہ قوم کا ہے، بہت دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، قوم پیسے دے رہی ہے امام بارگاہ میں کہ دین پھیلے گا، امام بارگاہ کسی کے پرسنل نام پہ، مطلب میں ایک گھر خرید لوں کھڑا ہو جاؤں گھر میرا ہے، مارگیج پوری قوم بھر رہی ہے، جواب دینا ہوگا، جواب خدا بندہ۔ چونکہ مولا کائنات نے بہت سخت آگے خطبوں میں جملہ فرمائے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میرا مقصد ایک کامن بات کرنا ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی کر رہا ہے ایسا کام تو غلط کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ورنہ آپ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے تو یوٹیلائز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جتنا پیسہ دے رہے ہیں بیت المال کے حساب سے اتنا آپ کو کچھ مل رہا ہے بینیفٹ کے نہیں مل رہا ہے، یہ بیٹھ کے آپ کو حساب کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ نے دیا تو گویا آپ ان کے غلط کاموں میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا اشارہ انہی باتوں کی طرف ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے، جو ان کے عمال تھے، جو ان کی طرف سے نمائندے تھے، یہ ان کو پیغام تھا، لیکن یہ پیغام بہت بڑا تھا جو میں نے آج چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ مطلب کیا ہے، اس زمانے میں زمین ہوتی تھی لوگوں کے پاس، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے ان کے پاس، اس زمانے میں زیور ہوتا تھا، اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوتے، ایکویٹی نہیں ہوتی تھی نا، یا اناج ہوتا تھا یا جانور ہوتے تھے، اونٹ بکری گھوڑے ہاتھی، اس کی تجارت ہوتی تھی، یا مثال کے طور پر تجارت ہوتی تھی سونے کی چاندی کی اور اناج کی، کشمش چنا کھجور گیہوں۔ آج جو یہ پیٹروشیمی سے پیٹرولیم سے ساری چیزیں نکل کے ہمارے سامنے آئی ہیں، آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو یہ تو اس زمانے میں نہیں تھے، لہذا اس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اگر اس کو ہم آج کے پیغام دیکھیں، یہی بات ہے جو میری سمجھ میں آئی، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیا کہ کسی کی لا تجتازن علیہ کارہن، تجتازن نہیں قبضہ کر لینا، تجاوز کر لینا، زبردستی کسی سے نکلوا لینا، بیوقوف بنانا، یہ نہ کرے۔ ولا تاخذن منه اکثر من حق اللہ فی مالہ، جتنا اللہ کا حق ہے اس کے مال میں اتنا ہی لو۔ فَإِذَا قَدِمَتْ عَلَى الْحَيِّ فَانزِلْ بِمَا
बिमाइहिम मिन गैर अन तुखालित अबियातिहिम, कहा कि बगैर इजाजत के एक आदमी परेशान है, आपको चंदे की पड़ी हुई है, आपको पैसों की पड़ी हुई है। मौला कह रहे नहीं, जब कहीं जाओ, किसी बस्ती में जाओ, किसी से काम है तो पहले कुएं पर जाओ। यानी आज आज समझे कि पहले जाके कहीं खा पी लो, रेस्ट कर लो। जैसे उस जमाने में कुआं होता था, बाग होता था। आज के जमाने में रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहां जाओ, उसके बाद सुकून से इजाजत लेकर उसकी तरफ जाओ, उसके घर पे, ताकि वो बेचारा आमादा रहे। सुम्मा अम्ज़ इलैहि बिस्सकीनति वल विक़ार, फिर उसके पास जाओ सकीना ने सुकून के साथ और अपने विक़ार के साथ जाओ, जो आपका विक़ार होता है। हत्ता तक़ूम बैनहुम व तुसल्लिम अलैहिम वला तुख़दिज बित्तहिय्यति लहुम, जब उनके दरमियान पहुंचो तो उन्हें सलाम करो, और सलाम में कभी बुखल न करना, सलाम से इग्नोर न करना। सुम्मा तक़ूल, के बाद अल्लाह, फिर कहो उनसे जाके, ऐ अल्लाह के बंदो, अरसिलनी अलैकुम वलियुल्लाह व खलीफतहु, तुम्हारी तरफ मुझे अल्लाह के वली और उसके खलीफा ने भेजा है। जो उलमा आपके पास आके खिदमत कर रहे हैं उनका यही है, उनको डायरेक्ट तो नहीं भेजा है। हम यहाँ आके अपनी फैमिली को छोड़ के आपके दरमियान बैठ के खिदमत क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं? खुदा मेरा गवाह है, हम खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि हमें हुक्म है, हमने इल्म दीन हासिल किया है, हमने बैतुल माल खुम्स के पैसे से हमने पढ़ा है, खुम्स के पैसे से हमने इल्म हासिल किया है। हमारे वालिद ने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे घर वालों ने 11 साल हम रहे हैं, एक पैसे का सपोर्ट नहीं किया है। ना कुम के हौजे ने एक पैसा फीस मांगा है। आप जाएं कॉलेज में पढ़ने फीस है, यूनिवर्सिटी में जाएं फीस है, वहां फीस नहीं ली गई। यहाँ तक कि रहना, खाना, पीना, कपड़ा सब कुछ दिया गया, सब कुछ बैतुल माल से दिया गया, खुम्स से दिया गया। कुछ जो दुश्मन है उलमा के, जो नहीं चाहते हैं कि कौम में बातें पहुंचे, वो प्रोपेगंडा करते हैं कि मौलाना खुम्स नहीं खा सकता, मौलाना ही खुम्स खाएगा। तो उसका ही हक है, वो काम कर रहा है दीन के लिए। और इमाम ज़माना ने कहा है कि जो दीन का काम कर रहे हैं उन्हें खुम्स दो, ताकि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता रहे और वो काम करते रहे, ताकि अवाम पर बोझ ना बने। अवाम ने, लेकिन हो क्या रहा है, दीवारें बनाने का शौक है, दरवाजे बनाने का शौक है, बिल्डिंग बनाने का शौक है, दीन हासिल करने का शौक नहीं। जो हम आए हैं यहाँ पे बैठ के खिदमत कर रहे हैं, हमें हुक्म है खुदा की तरफ से, अइम्मा की तरफ से हुक्म है, जिसकी बिना पे हम आपके दरमियान में मौजूद हैं। जब तक होगा करेंगे, कहीं और ड्यूटी ले तो कहीं और चले जाएंगे। हम तो सिपाही और फौजी हैं मौला के। तो लिहाजा इन उलमा को, जो भी आपके दरमियान में उलमा खिदमत कर रहे हैं, शर्त यह है कि वो उलमा हों। मैंने आपसे कहा है कि लिबास में बहुत से लोग हैं जो आलिम नहीं हैं, उनसे बचें। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर। क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री उन पर, जिसे कहते हैं कि अरेस्ट करती है और उनको पकड़ के जेल में बंद कर देती है? क्योंकि वो सर के दर्द की दवा तो देंगे आपको, लेकिन उस दवा का इतना पावर हो गया आपका किडनी और लीवर फेल हो जाएगा। सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी मौत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लिहाजा ऐसे लोगों से बचें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को देखें कि कौन आलिम है, कौन आलिम नहीं है। जो आलिम नहीं है उससे दीन ना सीखें। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में वायरस आया तो आप जाएंगे उसी इंजीनियर के पास जो एंटीवायरस वाला है। उसके पास नहीं है कि लाओ जी कंप्यूटर का, आज ये स्क्रीन का हथौड़े मार के स्क्रीन तोड़ दी, वायरस निकालने के चक्कर में उसने आपका पूरा कंप्यूटर तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। लिहाजा बी केयरफुल। बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं कहता हूं, अल्लाह के लिए कह रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मेरा खुदा गवाह है। मैं खुदा को जवाब दूंगा इन तमाम चीजों, लेकिन जो इस काबिल हैं उनको कहना पड़ेगा। तो सलाम करो और कहो कि हमें अल्लाह के वली ने तुम्हारी तरफ भेजा है। ये मौलाए कायनात कह रहे हैं, ला खुज़ मिनकुम हक़ अल्लाह फी अम्वालिकुम, बस तुम उनसे अल्लाह का हक उनके माल से ले लो। ऑर्डर है, ले लो।
یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، عجیب عجیب تھنکنگ ہے. عالم کو پیسے تو دیے جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے، عالم مانگتا کب ہے پیسے؟ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں آپ. عالم نے اگر مثال کے طور پر آپ نے $5,000 عالم کو دے دیا اس کے مجلس پڑھنے کا، تو بس عالم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عالم آپ ادارے میں کچھ نہیں بول سکتا ہے. آپ جو چاہیں کالا چٹھا سفید کریں، عالم کو ہم نے رکھا ہوا ہے. عالم کو آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ نوکر رکھا ہوا ہے. عالم نوکر ہے آپ کا، عالم امام کے حکم سے آیا ہوا ہے. سسٹم کو خراب کر دیا ہے، لہذا قوم کے جو جوان بچے ہیں ان تک علم نہیں پہنچ پا رہا. ہمیں سسٹم کو نظر ثانی کرنا پڑے گا، چونکہ جاہل عالم پر روب جما رہا ہے. لا خذ منکم حق اللہ فی اموالکم فہل اللہ فی اموالکم من حق فتؤدوہ الی ولیہ. پھر کہنا ان سے کہ جو تمہارے مال میں اللہ کا حق ہے وہ اس کے ولی تک پہنچا دو، وہ اس کے نمائندے تک پہنچا دو. میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعُوهُ. اس نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب میرے پاس حق نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیں. فَإِنْ أَنَمَ لَكَ مُنِمٌ فَانْطَلِقَ مَعَهُ مِنْ غَيْرٍ تُخْفِيهِ وَتُعِيدِهِ وَتَعْسِفِيهِ. اس کے بعد مولا نے فرمایا، چونکہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ آج کے دور کی نہیں ہے، جانور کے تقسیم کی بات کر رہے تھے، اور یہ زکوٰۃ کے تو آج کل کا دور نہیں. لہذا میں اس خطبے کو یہاں پہ ختم کر کے اگلے خطبے میں آؤں گا، جس میں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. یہ جملہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ أَنَمَ لَكَ مُنِمٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ مِنْ غَيْرٍ تُخْفِيهِ وَتُعِيدِهِ وَتَعْصِيهِ وَتُرْهِقِهِ. جب کوئی تمہارے اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اس سے دوبارہ تکرار نہ کر. کوئی منع کر دے، کیوں منع کیا ہے؟ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ کے سر پہ بیت المال ہے، حق اللہ کا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا اس کو بار بار نہ کہو، چونکہ وہ گنہگار ہو جائے گا نا خود، اس کو چھوڑ دو. اگر کوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس انداز سے جانا، نہ کسی کو خوف زدہ کرنا، نہ دھمکی دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا، نہ بے جا دباؤ ڈالنا. کچھ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ خمس نکالتے ہیں، ہم آپ کو زبردست تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خمس دیں ہمیں، مطلب 20% دے رہے ہیں نا آپ. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل وہ 100% میں 80% کا وہ مالک ہے، تمہیں 20 ہی دے رہا ہے، زیادہ کا مالک وہ ہے. تو اس پہ دباؤ مت ڈالو، اس کو سمجھا دو. وہ جتنا کہہ دے ہاں مولانا صاحب میرا اتنا پیسہ بنتا ہے، اتنے وہ خمس نکالے گا، وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو وہ ذمہ دار ہے. یہ اس سے سوال کیا جائے. ایک بار ذرا آپ لوگ مل کے صلوات پڑھ دیں، میری بات شاید بری نہ لگی تو میں اس خطبے کو اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور 26 نمبر خطبے پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خطبے میں پھر وہ چیزیں ایسی ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ آج کے ماحول سے نہیں ہے، اور وہ تقسیم ہے جانوروں کی کہ جانور کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، آدھا لے لو اور اس کو راستے میں پانی پلاؤ. تو وہ ایک مال کو کیئرفل کرنے کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے میری نگاہ میں اگلے خطبے میں ہے، جس میں امال کو صدقات جمع آوری کے لیے روانہ. صدقات سے مراد یہاں پہ سارا بیت المال ہے، خم، زکوٰۃ، صدقہ خود، اور بھی جو پیسے ہیں جو ملتا، اس کو عربی میں صدقات بھی کہا جاتا ہے، جسے مولا کائنات نے صدقات کہا ہے. صدقہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، صدقہ سب کچھ ہے، لیکن جو صدقے کی نیت سے دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے. تو فرق ہے تھوڑا سا. پھر فرمایا، مولا فرماتے ہیں امرہ بالتقوی اللہ فی السرائر امرہ و خفیات عملہ. دیکھیے اب یہاں پر گائیڈ لائن بنا رہے ہیں مولا کہ کس کو آپ دیں گے پیسے، کون مستحق ہے.
میں تمہیں اللہ کے تقوی سے حکم کرتا ہوں فی سرائر، تمہارے پوشیدہ کام میں، جب تم اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہو، جب تم اکیلے ہوتے ہو، جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی خدا کا تقوی اختیار کرو، اس وقت بھی کچھ ایسا گناہ نہ کر رہے ہو۔ وخفیات عمل ہی، جو چھپ کے تم کام کر رہے ہو، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ اپنا چھپ کے کام کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہم ابھی کیا کریں گے آپ سے، ایک اکیلے گھر میں رہ رہے ہیں، میں ہوں، میری فیملی ہے اور کوئی نہیں ہے، یا میں اکیلا ہوں، تو وہاں بھی تقوی اختیار کرو۔ حیث لا شہید غیرہ ولا وکیل دونوں، ایسا نہ سمجھو کہ تمہارے اس عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے، خدا ہے جو گواہ بھی ہوگا اور دیکھ بھی رہا ہے کہ تم حرکت کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ وَيُخَالِفُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِيمَا سَرَّ، فرمایا کہ خدا خبردار ظاہری معاملات میں خدا کی اطاعت کریں اور مخفی مسائل میں اس کی مخالفت کریں۔ ایسا نہ ہو، لا امرہ اللہ یعمل بشیء من طاعت اللہ فیما ظہر، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ کرو کہ ظاہر میں تو تم اللہ کی بڑی اطاعت کر رہے ہو، جب مسجد میں پہنچے تھے کہ مولویوں کے لیے بات کی گئی ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں کی گئی، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن ہمارے لیے، میں جب مسجد میں پہنچوں تو ایسے بولوں، ایسے اسٹائل سے ایٹیٹیوڈ کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، جب میں مسجد سے باہر ہوں، گھر میں آؤں، تو مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرو کہ تمہارا ظاہر تو لگے کہ تم بہت اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، لیکن تمہارا باطن اس کی مخالفت کرے۔ یہ عالم نہیں ہو سکتا، یہ عالم نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ، یعنی تمہارا جو ظاہر ہے وہی باطن ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ، تمہارے فعل میں جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، اس میں جو ہے تمہاری، جیسے کہتے ہیں کہ وہ مخالفت آپس میں ایک ہو، جو کہہ رہے ہو وہی کر رہے ہو، جو کر رہے ہو وہی کہہ رہے ہو۔ فقط ادى الامانت وخلص العبادت، انہی کو حق ہے کہ انہیں امانت دی جائے، انہی کو حق ہے کہ انہیں ایسے علماء کو امانت دو جن کا قول اور فعل ایک ہو۔ یہ مولانا نے آپ کے سامنے بات، چونکہ جب وہ امانت ہے نا، آپ کا پیسہ امانت ہے، جو جھوٹا ہے ایسے تو سچ بولنے کی بات کرتا، کچھ جھوٹا ہے، عالم نہیں ہے، خود لباس سے علماء کا لباس پہن کے کھڑا ہوا ہے، تو جھوٹا سب سے بڑا تو ہے نا، وہ اسے آپ امانت سونپیں گے اپنی، اس سے آپ پیسے دیں گے، آپ کی جنریشن کی امانت ہے، جو آپ کی اولادیں ہیں وہ امانت ہی تو ہیں، ان کی وہ تربیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کا باطن ظاہر ایک ہے، جو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے، ظاہر میں بھی گناہ نہیں کرتے، انہیں امانت دی جائے، انہیں دیا جائے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد بس وآل آخری بات کچھ محمد۔ لمبا خطبہ نہ ہو جائے، بس میں ایک اور بات کہتا ہوں انشاءاللہ، اور اگر امید رہی تو پھر اسی کو میں کنٹینیو کر دوں گا نیکسٹ میں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات لے لوں۔ میں اردو پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھو ان صدقات میں تمہارا حصہ معین ہے، تمہارا حق معلوم ہے، جو آپ دے رہے ہیں اس میں ہمارا حق معلوم ہے ہمیں کتنا چاہیے، لیکن فقراء، مساکین اور فاقہ کش افراد بھی اس حق میں تمہارے شریک ہیں۔ کسی نے مجھے خمس کا پیسہ دیا ہے، یہ نہیں کہ میں کھا جاؤں، میری اگر ضرورت پڑتی ہے، خدا نہ خواستہ کہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، تو اتنا ہی خرچہ کرو جتنے میں تمہارا کام چل جائے، بقیہ پیسہ غربا کو تقسیم کر دینا ہے۔ ہم تمہیں تمہارا پورا حق دینے والے ہیں، مولا فرما رہے ہم تمہیں پورا حق دیں گے، اللہ اکبر، لہذا تمہیں بھی ان کا پورا حق دینا ہوگا۔ جب تمہیں ہم تمہارا حق دے رہے ہیں تو تمہیں جو فقراء مساکین ہیں ان کا حق دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن، یہ جو جملہ ہے یہ سب کے لیے، ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن
سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہوں گے. یہی فقراء، یہی مساکین، یہی مستحقین کھڑے ہو جائیں گے، یہی کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف. پھر فرمایا اور سب سے زیادہ، بس یہ آخری جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے، کانپ ہو جاتی ہے ہماری طبیعت. اللہ رحم کرے ہم پر اور تمام حضرات پہ، ہم ایسے نہ ہوں. سب سے زیادہ بدبختی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو شفاعت کرائے گا. یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، امام حیدر نہیں کہہ رہے ہیں. میں صرف آپ کو میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں. میں خود خوف زدہ ہوں اس جملے کو سن کر. اللہ رحم کرے مجھ پر بھی. وہ سب سے زیادہ بدبختی اسی کے لیے ہے جس کے دشمن بارگاہ الہی میں فقراء، مساکین، سائلین، محرومین، مقروض اور غربت زدہ مسافر ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقراء، پیسہ آپ کے پاس تھا، آپ نے فقراء کو نہیں دیا. فقیر آپ کے پاس تھے، پیسہ آپ کے پاس تھا، مسکین کو نہیں دیا. کسی نے آپ سے مانگا کہ مولانا صاحب مجھے پیسے دے دیجئے، میرے پاس تھا لیکن میں نے نہیں دیا، میں بہانہ کر کے. بہت لوگ ایسے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو بہانہ کر جاتے ہیں. پیسہ ہے، دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 20 ہے تو 20، 100 ہے تو 100، 50 ہے تو 50. یہ نہیں کہ آپ بڑا بننے کے لیے 2000 دیں اور بعد میں آپ کے بچے بھوکے. جو آپ کی حیثیت ہے 10 کی یا 5 کی دینا ہوگا آپ کو، اگر کسی نے آپ سے سوال کر لیا ہے. محرومین، آج کے زمانے میں کون محروم ہے؟ کام لیا جاتا ہے، ہمیں بیٹھا لایا جاتا ہے مصلے پر، ہمیں بیٹھا لاتا ہے ممبر پہ، اور ہمارا حشر کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارا حق نہیں دیا جاتا. محروم کر دینا. مقروض، اور سے لوگ قرض دار ہیں. میرے پاس آئے، میرے پاس لاکھوں ڈالر ہے، قبلہ میرا قرضہ ہے دے دیں ورنہ میرے بچے سڑک پہ آ جائیں گے، میری بیوی، میری ناموس، میری بیٹیاں. ہم بہانے کر رہے ہیں، نہیں ہمارے پاس. یہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے خود بخود. غربت زدہ مسافر جو پردیس میں آیا، غریب یا مصیبت میں آ گیا، غربت زدہ مسافر، غریب ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. کوئی بھی ہے، یہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے سارے کے سارے. اور شفاعت کرانے والا امیر المومنین ہمارا مولا، جن پہ ہم جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس خطبے میں جو معتبر ہے، جو ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے تو بد نصیب ترین وہ شخص ہوگا جن کے یہ دشمن ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور ہم بھی اس کی شفاعت نہیں کرا پائیں گے. امید ہے خداوند عالم ہمیں توفیق دے. اگر ہمیں خداوند عالم دیتا ہے کہ ہم مستحقین تک پہنچیں، اور اگر آپ کو دیتا ہے تو آپ بھی مستحقین تک پہنچیں انشاءاللہ. امید ہے کہ ہماری بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی. تھوڑا 2-4 باتیں تلخ ہوئی ہیں اور میں نے سچ کہا ہے، اور اگر الفاظ بہت سخت ہوں گے تو معذرت کے ساتھ. لیکن بات سچ ہے کہ ہمیں اپنے پیسے دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہمیں دنیا میں نہیں، آخرت میں کیا فائدہ ملے گا. اس کا ہمیں آخرت میں کیا اگر میں کسی عالم کی مدد کرتا ہوں، کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، کسی مسکین کی مدد کرتا ہوں، کسی مقروض کی مدد کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں نہ ملے، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تم خوش نصیب رہو گے. بد نصیب وہ ہے جو مدد نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے، پیسے بھی دے، اور اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولانا صاحب بہت شکریہ. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے قائم ٹی وی پر، یہ پروگرام درس نہج البلاغہ ہر اتوار سنڈے کو کینیڈا ٹائم کے مطابق 2:30 بجے 2:30 PM، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:30 اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات 12 بجے براہ راست قائم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے. پروگرام کا یہ پہلا حصہ جس میں قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب خطبہ نمبر 25 ختم کر کے 26 شروع کیا، اس پہ درس دے رہے تھے. انشاءاللہ یہ درس نمبر 26 جو ہے، خطبہ نمبر 26 پر اگلے پروگرام میں جاری رہے گا. اس کے علاوہ جیسے ہم نے پروگرام کے شروعات میں بتایا تھا، جیسے کل 8 شوال ہے،
جس میں جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں پروگرام جاری ہیں پورے ویکینڈ مختلف سینٹرز میں. آپ مومنین سے زیادہ شرکت کی درخواست ہے. قائم ٹی وی پر بھی مختلف پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی فرمائیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف داخل ہوتے ہیں جس میں آپ مولانا سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ٹی وی پر قائم ٹی وی پر آپ کے سامنے چینل پر یہ نمبر پر لائیو دکھایا جا رہا ہے. آپ مولانا سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں فون کر کے, ٹیکسٹ میسج کر کے. ہمارے ساتھ جو زوم پر مومنین موجود ہیں وہ ابھی لائیو ڈائریکٹ براہ راست مولانا صاحب سے سوالات پوچھیں گے. اس کے علاوہ چیٹ گروپ میں جو سوال آتے ہیں وہ سسٹر انم نقوی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں. اسی کے ساتھ میں پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میرے پاس کل آیا تھا. وہ یہ پوچھ رہے تھے صاحب کہ جیسے آپ جانتے ہیں آج کل شارٹ ٹرم رینٹلز بہت ہوتے ہیں, جیسے ایئر بی این بی ہوتا ہے جس میں آپ 15 دن 20 دن 1 مہینہ لوگ آ کے آپ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور یا گھر پہ رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا ہے آپ کے اس میں کہ یہ جائز ہے؟ مطلب لوگ آتے ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم جو بھی ہوتے ہیں, تو وہ آ کے اپنی طرح رہتے ہیں 15-20 دن اور وہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کے صحیح ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس گھر میں گناہ نہیں ہو رہا ہے تو صحیح ہے. جی. مطلب کوئی ایسا آدمی ہے کہ شراب پی رہا ہے, مثال کے طور پر زنا کر رہا ہے, یا تو پھر نہیں جائز ہے. اگر گناہ نہیں ہو رہا ہے, ایک آدمی نارمل طریقے سے رہتا ہے اور چلا جاتا ہے تو حرج نہیں. صحیح ہے, شکریہ. اسی کے ساتھ میں بے سسٹر پردگی نہ انم ہو رہی نقوی ہو, کی ناموس کی حفاظت ہو رہی ہو, بے پردگی نہ ہو رہی ہو, آپ کی عزت آبرو جانے کا خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. جی ورنہ ہاں. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر جائز نہیں ہے میرے خیال سے. جی ہاں, مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پورشن بالکل الگ ہے, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا ہاں نہیں. وہ میں نے کہہ دیا نا, وہ ایک کے لیے تو نہیں ہے نا. جی. یہ تو ایک کامن بات ہے کہ اگر وہ سچویشن میں نہیں آ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی عزت و آبرو, آپ کی ناموس کی سیکیورٹی, یا جو آ رہا ہے بندہ وہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے, تو وہاں پہ حرام کام اگر آپ کے تھرو ہو رہا ہے تو جائز نہیں. جائز نہیں. صحیح, شکریہ. سسٹر انم نقوی کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر چیٹ گروپ میں کوئی سوالات ہیں تو وہ مولانا سے پوچھ لیں. السلام علیکم تمام مومنین و مومنات کو, اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. قائم ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو سلام عرض کرتی ہوں. چیٹ گروپ میں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں. پہلا سوال ہے, خمس دے کر رسید لینا کیا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. اگر آپ خمس دینے والے پر اعتبار کرتے ہیں تو رسید کا کوئی میٹر ہی نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال اس خمس کے متعلق وہ یہ بھی ایک, خمس کا جی اس کو تشریح کر دیں. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے خمس دیا, آپ نہیں جانتے تھے, اسے رسید لیا, لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ فراڈ تھا, تو آپ کا خمس ایسے ہی باطل ہو جائے گا. رسید کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو آپ نے خمس دیا, اس نے آپ کو رسید نہیں دی, لیکن جس عالم, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء تک خمس پہنچائیں, چونکہ جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, جن کی باتوں کو آپ سنتے ہیں, اگر آپ اپنی نماز کو دے رہے ہیں ان کو, تو خمس کی رقم تو چھوٹی چیز ہے. کیونکہ جب آپ کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کا ذمہ دار وہ عالم ہو جاتا ہے. تو آپ کی نماز, اپنی نماز تو عالم کو دے رہے ہیں, تو پیسہ بھی اسی کو دینا, وہ پھر ذمہ دار ہے. وہ پھر ذمہ دار. اجازہ لینا اور اجازہ دینا یہ علماء کے لیے نہیں ہے. یہ مراجع کرام نے چونکہ بہت زیادہ میس یوز ہو رہا تھا, لہذا غیر علماء کے لیے اور غیر معتبر کے لیے جو ہے وہ اجازے کی بنیاد رکھی ہے کہ جن کے پاس اجازہ ہے انہیں جو ہے آپ دیں. جی, اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال یہ ہے, خمس کا سہم سادات دینے سے پہلے مولانا سے پوچھنا ضروری ہے کہ جن کے پاس اجازت ہے؟ جی ہاں, جنہیں آپ خمس دے رہے ہیں ان سے آپ یہ ڈسکس کریں کہ سہم سادات کا کیا کریں, چونکہ مراجع کرام نے اس پر ریسٹرکشن اس لیے لگائی ہے کہ یہ بہت زیادہ مس یوز ہو رہا تھا. جو علماء ہیں انہیں پتہ ہے, چونکہ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے سادات غریبوں کے, چونکہ دیکھیے بات یہ طے ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سفید پوش, کوئی بھی غریب سید یا غیر سید نہیں جائے گا, مومن ہے. وہ علماء سے رابطہ کرتا ہے کہ مولانا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, مولانا صاحب
میرے بچے کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سامنے اپنی خودداری کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو علماء کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو جتنی ضرورت ہے وہ دے دیا جائے۔ لہذا علماء پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو سہم امام تو ملتا ہے، سہم امام مومنین پہ تو جاتا ہے، لیکن سہم امام کا خرچ مومنین سے زیادہ دین کے اوپر خرچ ہونا ہے۔ دین کی کتابیں ہیں، ریسرچ ہے، یا اس میں جو بھی ٹائم لگ رہا ہے، جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہے کہ بھائی آپ غیر سید کو دے دیں، لیکن جب سادات کا پیسہ آتا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ آیا $5000، میری ایک خالہ ہیں جو بیمار ہیں، جو بوڑھی ہیں بیچاری، بستر پہ ہیں، چونکہ میری خالہ ہیں تو میں نے اٹھا کے انہیں $5000 دے دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی ضرورت جتنی ہے، ایک تو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، ہے تو آپ خمس کے اس سہم سادات سے دینا چاہتے ہیں تو 200-400 دے سکتے ہیں۔ بقیہ 4500 جو آئے گا عالم کے پاس، عالم اس کو دے گا جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کا جوان بیٹا پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے، چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جوان لڑکا سے نسل آگے بڑھنی ہے۔ اگر وہ اچھے سے پڑھے گا، اچھے سے پیسہ کمائے گا، تو بچے ہوں گے تو بچوں کو بھی پال لے گا، اور جو پیسہ کمائے گا تو اس کے خمس بھی زیادہ نکلیں گے، اور پھر خمس دے گا تو اس سے اور سادات کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن ایک بوڑھی خاتون ہے جو بستر پہ ہے، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اس کو مرنا ہے، اس کو پیسے دینے سے، ہاں اس کی جان بچانے کے لیے، اس کے خرچے کے لیے تھوڑا بہت دیا جا سکتا ہے۔ ایک کمپیئر ہوتا ہے، ایک میں نے مثال دی، اس کو ٹیلی نہ کریے گا آپ لوگ۔ تو اس طرح سے کمپیئر ہونے کے بعد ہی سہم سادات بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ ہے تو آپ سارا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ ہاں اگر مستحق ہیں، آپ کے مثال کے طور پر آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، غریب ہے بہت زیادہ، کوئی بچی کی شادی ہونی ہے، تو پیسہ جائے گا، آپ ہی کی فیملی کو جائے گا، چونکہ آپ کا پیسہ ہے خمس کا، تو آپ کے رشتہ داروں کو پرائرٹی دی جائے گی۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ چونکہ آپ کو تو خمس کے مسائل پتہ نہیں ہے، مصرف کے مسائل تو پتہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے خمس کو صحیح کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کریں، ان سے ڈیٹیل بتائیں، علماء آپ کو اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ایک اور چیٹ گروپ میں سوال آیا ہوا ہے کہ انفیئر مین سے اگر کوئی رقم حاصل کی جائے تو کیا امام بارگاہ یا چیریٹی کو دینے سے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے انفیئر کہہ دیا تو ثواب کہاں ملے گا؟ چوری کا مال لا کے اگر آپ بانٹیں گے تو مال تو ایسی ناجائز ہے، جس کو کھلائیں گے وہ بھی اس کا بھی گناہ آپ کے سر آئے گا۔ تو انفیئر سے مراد پہلے کیا ہے وہ کلیئر کریں۔ نعوذ باللہ کو بےایمانی کا پیسہ ہے، نعوذ باللہ کو چوری کا پیسہ ہے، تو جائز ہی نہیں ہے ایسے بھی۔ تو آپ اس کو چوری کا پیسہ لا کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے پیسے کمائیں، دھوکہ دے کے پیسے کمائیں، اور اس کے بارگاہ میں دے دیں، تو اس سے کوئی آپ کو ثواب ملے گا؟ تو آپ تو اور بھی گنہگار گار ہوں گے، تو مولا کہیں کہ ہم ہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو پیسہ ناجائز طریقے سے آیا ہے اس کو خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک، ایک اور سوال ہے، کچھ علماء بہت زیادہ اماؤنٹ مانگتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیا ان کو ثواب ملے گا؟ بھائی وہ مانگتے ہیں تو آپ کیوں دے رہے ہیں ان کو پیسے؟ بات ہے کہ وہ مانگ کیوں رہے ہیں؟ مانگنے والا، ہم نے کہا نا آپ سے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے، امام کی طرف سے حکم ہے، ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اب اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو جس کا ذکر کر رہا ہے وہ بتائیں گے نا، میں کیسے بتا دوں؟ اس لیے کہ علماء کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر کو بیچیں یا ذکر کا سودا کریں، لیکن اگر آپ کا حق ضائع کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے مجلس پڑھنے والا عالم جو ہے وہ ایک تو اپنی محنت کر کے آتا ہے، اپنی جانفشانی کرتا ہے، اور آپ کو بات بتاتا ہے۔ اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے اوپر واجب چیزوں جو ان پہ واجب ہے ان کو بتانے میں وہ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مسائل ہیں، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، ہم نے آپ کو مسئلے بتائے، مولانا صاحب یہ جائز ہے کہ نہ، جیسے بھی آپ سوال جواب کر رہے ہیں، اس میں جو جائز و ناجائز کے سوال ہیں، جو مسئلہ پوچھتے ہیں سستانی صاحب کے حوالے سے، ان کے بتانے کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، یا نماز جنازہ پڑھانے کا پیسہ لینا جائز، جو واجب کام ہے۔ نماز جماعت مستحب ہے پڑھانا، نماز پڑھنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جماعت کا پیسہ نہیں لینا چاہیے، نہیں، نماز جماعت پڑھانا مستحب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہم نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، یعنی آپ کو مستحب کام کروا رہے ہیں،
مجلس پڑھنا مستحب ہے، تو مستحب کام میں جو بھی آپ کا حق کو زحمت ہوتا ہے وہ لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اب ہم بیٹھ کے بزنس کریں، تجارت کریں تو یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ آغا ذوالفقار بھائی کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پلیز آپ سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جسٹ فار نالج کہ ابھی دبئی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ شیعوں کی عید کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس دن منائی جائے گی، یا ویری نیکسٹ ڈے 29ویں روزے کو میرے خیال سے وہاں کی قوم نے منائی ہے، لیکن شیعوں کو نہیں پتہ چلا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکے اس بنیاد پہ کہ عید ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ قضا کریں اس کی۔ قضا کر لیں، اور اگر وہ عید ڈکلیئر ہو گئی تو اگر اس دن عید ڈکلیئر ہو گئی اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا تو آپ کا روزہ نہیں ہے، اگر اس دن روزہ تھا تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں بھائی 29 تاریخ تھی لیکن آپ نے سمجھا کہ عید ہے، آپ نے عید منائی، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں تو 29 تاریخ تھی، 29 تاریخ کو تو عید نہیں ہو سکتی، روزہ تھا تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ 29 کا تو میٹر ہی نہیں ہے، 30 کا میٹر ہے۔ جی 30 جی اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آج 29 تاریخ ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ 29 تاریخ ہے اور 29 تاریخ کو عید نہیں ہو سکتی ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر کفارہ ہے۔ اچھا، ہاں، مثال کے طور پر میں یہاں ہوں دبئی میں، اتنا تو معلوم ہے کہ آج 29 تاریخ ہے، ہاں یہ تو آپ کی 29 تاریخ تھی، دبئی میں عید منائی گئی، جی آپ کا فقہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ عید منائیں۔ اگر آپ نے 29 تاریخ کو عید منایا ہے جانتے ہوئے کہ آج 29 تاریخ ہے فقہ جعفری کے اعتبار سے، تو اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا، 60 مسکین کو کھلانا ہوگا، 60 روزہ رکھنا ہوگا، اور روزے کی قضا بھی کرنی اور اللہ سے توبہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تھا، 30 تاریخ تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آج چاند ہوا ہے یا عید ہے کہ نہیں ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں عید ہو گئی تھی جی تو روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہوا کہ عید نہیں تھی، روزہ تھا، اور آپ نے عید سمجھ کے روزے کو توڑا تھا تو آپ کی صرف قضا ہے، لیکن 29 تاریخ کو تو نہیں ہو سکتا۔ جی 30 کی کنفیوژن تھا اور ہاں، پتہ ہی نہیں چلا کہ عید ہے یا نہیں ہے، نہ وہ عید پڑھ سکے اگر اس دن عید، ہاں نہ تو وہ وہ روزہ رکھ سکے۔ کنفیوژن میں تھے اور ان کو نہیں معلوم ہوا تو وہ صرف قضا کریں۔ اگر روزہ اس دن ڈکلیئر ہوا ہے تو، ٹھیک اور روزہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے تو پھر صرف کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ امام بارگاہ جاتے ہیں اور اگر اس کو امام بارگاہوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کسی ایک اسپیسیفک نہیں، جنرل ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ امام بارگاہ جائے اور ان کو مطلب ان کی جو بھی کام ہے ان کے اوپر، چاہے مالی مدد ہو، چاہے مورل سپورٹ ہو، یا کچھ بھی ہو، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ ان کے ساتھ سپورٹ نہ کریں، یا یہ ہے کہ ایک لمٹ میں رہ کے ان کی سپورٹ کریں۔ لیکن میرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ ضرورت تو ہے امام بارگاہ کی ہمیں، یا ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مورلی چاہے سپورٹ کریں یا تھوڑی بہت فائنینشیل سپورٹ بھی کریں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بالکل امام بارگاہ اور مسجد کی ضرورت ہے، اس میں جی کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن یہ دیکھنا ہو کہ امام بارگاہ چلا کون رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیا یا وہ تو ون پہ ہی ہوگا نا، جہاں بھی ہے کہیں پہ کوئی مولانا ہوں گے یا کہیں پہ کوئی حضرات کچھ ہوں بھی گے ہے، یا میں پھر کوئی مولانا ہوں کمیٹی چاہے کچھ ہوگی۔ بھی ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام بارگاہ چلا کون رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیا جس چیز کے لیے آپ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں وہ کام جی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی اگر وہ کام ہو رہا ہے تو کھل کے سپورٹ کریں، فل سپورٹ کریں، اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو سوال کریں، کیونکہ ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ جو آپ دے رہے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیسہ ہمارا صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ غلط آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، بات سمجھیں آپ؟ جی امام بارگاہ کو آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ جو امام بارگاہ چلانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو فل سپورٹ کریں۔
لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ جس بات پہ پیسے لے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی امام بارگاہ کیوں بنتا؟ پہلے آپ کو امام بارگاہ کا مقصد یہ ہے امام بارگاہ سے دین پھیلے، جی بالکل، امام بارگاہ سے دین پھیلے، ہماری نسلوں کو دین جائے، ہماری نسلیں نماز کی پابند ہوں، ہماری نسلیں حرام حلال کو سمجھے، ہماری نسلیں جو ہمارے بچے ہیں انہیں دین سیکھنا چاہیے، یہی ہے نا؟ صرف بچے نہیں، بچوں کے ماں باپ، ہر طرح کے لوگوں کو ایک میسج پہنچ رہا ہو، بے شک۔ تو اگر امام بارگاہ یہ سارا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن امام بارگاہ سارا کام نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا، تو آپ سپورٹ کریں تو غلط آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اچھا، کیونکہ لیکن آپ کے پاس مل کچھ نہیں رہا ہے آپ کو، جی جی جب مل نہیں رہا تو بلڈنگ کے لیے تھوڑی پیسے دی جائیں گے، بلڈنگ مقصد نہیں ہے، جی بلڈنگ کا خوبصورت بنانا مقصد نہیں ہے ہوں کہ دور سے دیکھیں گے لوگ تو بہت اچھی بلڈنگ لگے گی، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، جی جی مقصد یہ ہے کہ جب ہماری نسل کو دیکھیں گے تو لوگ خوش ہوں گے کہ کیا شیعہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو بچہ جائے گا تو تربیت شدہ ہو، کہ جہاں بھی جائے کام کرنے کے لیے، دنیا میں بینک میں جائے تو کرپشن نہ کرے، کام کرے، تعریف ہو، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جائے تو تعریف ہو، پیسے ہوں، دین بھی ہو، ایک بہت اچھا انجینئر بھی ہو، ایک نماز روزے کا پابند بھی ہو، قرآن بھی جانتا ہو، یہ مقصد ہے نا امام بارگاہ بنانے کا۔ جی جی امام بارگاہ بنانے کا مقصد سونے کا دروازہ اور سونے کی دیوار نہیں ہے، جی جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث میں لا تزینوا مساجدکم، جی اپنی مساجد کو اتنا خوبصورت نہ بناؤ کہ اللہ اگر نہ لگے کہ کوئی آپ کہیں معاذ اللہ کسی حال میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن آیا مسجد بنانے کا مقصد آیا صرف مسجد کو سجانا ہے جی یا مسجد اور امام بارگاہ سے دین پھیلانا ہے؟ اگر دین پھیلانا ہے، اگر دین مل رہا ہے آپ کو تو بالکل آپ سپورٹ کریں، نہیں مل رہا ہے تو آپ سوال کریں، اگر آپ سوال کرنے کے بعد مطمئن ہوں تو آگے مدد کریں، اگر سوال کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے پھر آپ نے اگر مدد کی تو آپ ایک غلط آدمی کو مدد کریں۔ بظاہر قبلہ جتنے بھی امام بارگاہ جی ٹی اے میں موجود ہیں وہاں پہ کوئی بھی ہے، مطلب میں کسی پیسیفک امام بارگاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بارگاہ سے اگر دین نہیں پھیل رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے جی بچوں کو دین نہیں مل رہا ہے، نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، درس نہیں ہو رہا ہے، جی پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، کس بات کا امام بارگاہ؟ صحیح ہے، وہی میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بظاہر سارے امام بارگاہوں کے اندر سنڈے اسکول موجود ہے، تھرسڈے نائٹ کو پروگرامس ہو رہے ہیں اور ماتم داری بھی ہو رہی ہے اور اس کی ٹیچنگ بھی ہو رہی ہے اور مجلس ماتم کو کیا کہتے ہیں سکھایا بھی جا رہا ہے، تو اس بنیاد پہ کام تو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر بات یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کام ہو رہا ہے، میں جی کب کہہ رہا ہوں کام نہیں ہو رہا ہے، جی جی ہم اس کو کیسے اینالائز کریں؟ لیکن آپ پینلسائز یہ کریں کہ آپ کو اس سے بینیفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر صرف عزاداری ہی دین نہیں ہے نا جی بھائی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، سنڈے اسکول کھلا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، بچے جاتے ہیں، جی جی صرف بچے ہی تو نہیں ہے نا کمیونٹی میں، بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین، ان کی تربیت کون کرے گا؟ جی بچوں کے علاوہ جو ٹین ایجرس ہیں، جو جوان بچے بچیاں ہیں، جی جی جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، جی جن لڑکے لڑکیوں کی، ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا ان بچیوں کو کہ بھائی تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے میاں کا ذرا عزت کرنا، اور اس لڑکے کو کون سمجھے تمہاری بیوی جو آ رہی ہے تمہاری نوکرانی نہیں، اس کی عزت کرنا، اس کے لیے کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس؟ کون سمجھائے گا؟ مثال کے طور پر کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر وہ مینجمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی سختی ہوگی، ان کی عزت جائے گی، وہ کس کے پاس جائیں گے؟ آیا وہ ایسا انتظام ہے آپ کے پاس؟ آپ کے کوئی آفس ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں کہ جہاں پہ جا کے بچے جو شادی کرنے والے ہیں، جن کی منگنی ہو گئی ہے کہ قبلہ ہم آئے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہونے والے ہیں، ہماری نصیحت کر دیں؟ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم؟ پلیٹ فارم تو نہیں ہے، لیکن ختم ہو گئی بات۔ مولانا حضرات کے پاس تو لوگ مولانا جاتے ہیں۔ حضرات کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اچھا،
وہ انڈیویجول بیٹھ کے آپ کے لیے وقت دیں. آپ مولانا کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, مولانا کا اور بھی کام ہے, مولانا کے پاس ہو سکتا ہے کہ اتنے وقت ہی نہ ہو ان کاموں کا, لیکن جب آپ بیٹھ کے کوئی سسٹم بنائیں گے, مولانا کو ہائر کریں گے, تو مولانا مجبور ہیں اپنے وعدے کے اوپر. مولانا آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں. مولانا کسی گھر میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, تو کیسے لوگوں کو بلا کے اپنے گھر میں بٹھا لیں گے؟ انڈیویجول میٹر کو کیسے سالو؟ ہمارے بچے دیکھ لیں, اگر میری بیٹیاں دیکھ لیں کسی کو, تو ان کی نگاہ میں تو ان کی عزت چلی جائے گی نا, کہ لڑ رہے تھے میاں بیوی ہمارے باپ کے سامنے. بھائی عالم پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کی عزت نہ جائے. سمجھ لیں ذوالفقار بھائی؟ جی جی بالکل. اس کے بچے مطلب سبکی نہ ہو, چونکہ میرا شرعی فرض ہے, شرعی فرض ہے, ہم گناہ کریں گے. ہم علماء حضرات جب کسی فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں, اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتے. صحیح بات ہے. کہ کیا بات ہے, نہیں وہ آئے تھے استخارہ کر گئے, استعارہ کر جاتے ہیں, ہم بہانے کر جاتے ہیں, چونکہ ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس کو سیکور کریں. اگر ہم کوئی واقعہ بتاتے بھی ہیں تو نام نہیں بتاتے. اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم ایڈریس بھی ادھر ادھر کا بتا دیں تاکہ وہ پہنچ نہ پائے, کیونکہ اس کی عزت و آبرو ہے. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ نہیں, کہیں نہیں ہے. آپ اچھا, دوسری بات ہے کہ امپیکٹ, ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا پڑ رہا. آج بات ہو رہی تو میں کہہ رہا ہوں, جی جی, مجھے خوف نہیں, مجھے خدا سے خوف ہے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں, میں کامن بات کر رہا ہوں. شریعت ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیکھتی ہے. آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ اگر $100 دے رہے ہیں مہینے کا, $1200 آپ نے سال میں دیا ہے, آپ کو اس سے ملا کیا؟ آپ کو کیا ملا؟ آؤٹ پٹ کیا ہوا آپ کے پاس؟ آپ کو کچھ دین ملا؟ آپ کے بچوں میں نماز اور قرآن کی تعلیم آئی؟ صرف بیٹھ کے مثال کے طور پر کسی کو مرثیہ سکھا دینا, کسی کو نوحہ سکھا دینا, اس کی آواز ختم ہوگی تو کہاں جائے گا؟ یا مجلس کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ مجلس کو سکھائے, مجلس تو علماء پڑھتے ہیں, مجلس اسکولوں میں کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس سے بچوں کا کیریئر داؤں پہ لگ جائے گا؟ معلوم ہے آپ کو, آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پر, اسے مجلس ہم سکھا دیں, ابھی وہ مجلس پڑھنا شروع کر دے, اس نے ہائی اسکول بھی نہیں کیا ہے, پھر کیا کرے گا وہ؟ یہ جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اس سے قوم نہیں سمجھ رہی. ایک دن کے سنڈے اسکول سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ ان کے والدین کو نہ بتایا جائے, بہت سے ماں باپ پوچھتے ہیں قبلہ کیا کروں, بچے بڑے ہو رہے ہیں کیا کروں. یہ ذمہ داری ادارے کی ہے کہ وہ پلیٹ فارم دیں علماء کو. پیسے لے رہے ہیں عوام سے, فکر کیا ہے جی؟ بلڈنگ بننی چاہیے, سونے کا گنبد لگنا چاہیے, پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. اس سے دین پھیلے گا آپ کا؟ اس سے طلاقیں رک رہی ہیں. بنی تو ہیں بہت سی بلڈنگیں بڑی اچھی اچھی, طلاق رکی ہے؟ 3,000-4 ہزار فیملی کی طلاقیں ہو جا رہی ہیں سال میں. اندازہ لگائیں آپ, بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے, طلاق رکے گی تربیت سے, طلاق رکے گی علماء جب آئیں گے, اور اچھے علماء آئیں گے اور بیٹھ کے سمجھائیں گے کہ بھائی خدا کا خوف کرو. صحیح بات, اور حالت یہ ہے کہ آپ نے اتنا علماء کے خلاف کمپیننگ کر دیا ہے کہ اب عوام بھی علماء کی بات نہیں مان رہی. بہت سے لوگ ہیں شوہر کو سمجھا کے تھک گئے, بیوی راضی ہے, یار تمہاری بیوی ہے, نکاح کیا ہے تم نے, رہے ہو, نہیں یہ تربیت ہے. عالم سے کہو تو وہ جو یہ مطلبی لوگ ہیں وہ دوسری باتیں کرنے لگتے ہیں, عالم کو نوکر سمجھتے ہیں. تو عالم بھی اب گوشہ نشیں ہو رہے ہیں. وہ تو مولا کائنات کا قول ہے کہ شریف گوشہ نشیں ہو جائیں گے, کمینے عروج پائیں گے, لباس میں بہت ملیں گے, تمہیں دین بتانے والے علماء کی تعداد ایسی ہوگی جیسے ریت میں ہیرا تلاش کرنے کے برابر ہے. اور کیا جملہ کہا ہے ذوالفقار بھائی, میں نے بار بار کہا ہے کہ جب تمہیں اس دور میں ایسا عالم مل جائے جو تمہیں دین بتا رہا ہو, جو تمہیں ڈانٹ رہا ہو, جو تمہیں حرام حلال بتا رہا ہو, اس کے دامن کو ایسے پکڑنا جیسے بچہ بھیڑ میں اپنے ماں کے دامن کو پکڑتا ہے. ایک بار نکلا تو پھر غائب ہو جائے. آج کیا ہو رہا ہے, شادی بیاہ میں ٹوک دو تو لوگ نکاحوں میں نہیں پوچھ رہے ہیں,
لوگ اپنی شادیوں نہیں پوچھ رہے, قبلہ آئیں گے تو ٹوکیں گے. اس بےغیرتی تک تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک عالم اگر آپ کو ٹوک رہا ہے تو آپ اسے اپنی شادی میں نہیں بلا رہے ہیں. لیکن ہم غلطی کریں گے, ہم گناہ کریں گے, ہم گانے باجے کریں گے, ہم بے پردگی کریں گے, ہم مس گیدرنگ کریں گے, عالم کو نہیں بلائیں گے. جب عالم جانے کے لائق نہیں ہے تو امام زمانہ آئیں گے آپ کے پاس. صحیح کہہ رہے ہیں, امام زمانہ آپ کو دعا دیں گے. بے شک. اس کے بعد جب مسائل خراب ہوتے ہیں تو مولا مولا زریاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. زری پکڑنے سے کچھ ہوتا ہے؟ پلٹ کے امام زمانہ نہیں پوچھیں گے تم نے جس کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں اپنی شادیوں میں. صحیح کہہ رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, گانا ہو رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. اس کو دابا کے مولا کے منہ آپ مولا سے مانگ رہے ہو تو کرم ہے کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کھلم کھلا گناہ ہے جس کی قرآن نے سراسری مخالفت کی ہے. گانے باجے, ناچ, رقص, بے پردگی کی سراسری قرآن میں مخالفت ہے. ختم ہو گئی بات. اس کی ذمہ داری ادارے کی نہیں ہے کہ تربیت کرے لوگوں کو. آپ پلیٹ فارم علماء کو دے نہیں رہے ہیں, آپ بلڈنگ بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بلڈنگ ہی پتہ نہیں کس کے نام ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے تو وہ غلط کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کا خمیازہ انہیں قیامت میں بھگتنا پڑے گا. یہ پوچھیں گے مولا کہ علماء موجود تھے, ساری چیزیں موجود تھیں, تم نے سپورٹ کیوں نہیں کیا, تم نے ان کو کیوں سپورٹ دیا. اس لیے ہم اپنی بات کہہ دیتے ہیں. اللہ میرا گواہ ہے, میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں. یہ بات اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس کے خلاف بول رہا ہوں, نہیں ہے تو میں اس کے سپورٹ میں ہوں. بہت سے ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آقا جی, بہت شکریہ. شکریہ آقا, آپ نے بہت تفصیل سے جوابات دیے. ہم سوالات کو اگلے ہفتے کے لیے پھر روک لیتے ہیں کیونکہ اب 4 تقریباً بج گئے. آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اسی کے ساتھ میں نہیں, بغیر ایک بار کسی میں تاخیر پھر کے سے مومنین مومنات سے بہت بہن سے بھی معذرت چاہتے ہیں. لہجہ تھوڑا سا میرا وہ میرے بولنے کی عادت ایسی ہے, میرے والد بھی ایسی تھے. لوگ سمجھتے ہیں میں غصے میں بول رہا ہوں, میں غصہ نہیں ہوتا ہوں. میری یہ جبران صاحب خاندانی عادت ہے کہ میں چلا کے بولنے لگتا ہوں. یہ میرے فیملی کا پرابلم ہے, تو معذرت چاہتے ہیں. میں غصہ نہیں ہوا ہوں. یہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے. نہیں, میں غصہ نہیں ہوا ہوں. میں نے بہت ہی نہیں, میں غصہ نہیں ہوا ہوں. میرے عادت ہے اس طرح سے بات کرنے کی. ذوالفقار ہوئے, آپ کو تو پتا ہے, آپ سے بھی جب بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی اسی طرح سے میرا لہجہ ایسا, چونکہ میں خطیب بھی ہوں, وہ ایک بیک آواز آ جاتی ہے تو بعض معذرت اگر کسی کو میرے لہجے سے کچھ پرابلم بہت ہوئی ہے. شکریہ, آپ نے بہت جو بہن نے ہمارے سوال کیا تھا, آپ کو میں نے جواب دیا. اگر کوئی ہمارے لہجے سے آپ کو کوئی بری فیلنگ ہوئی ہے تو معذرت چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوئی اور سوال ہوں گے تو اگلے ہفتے 3 منٹ ہیں, ایک سوال میرا تھا, اگر 3 منٹ ہیں ابھی 4 بجنے میں, اگر ایک سوال لے لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں کافی دیر سے جی موسا, میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو جیسے ہوتا ہے کہ جو میری والدہ ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب میں ان کے ثواب کے لیے ایک فلایر بناتا ہوں اور میں لوڈ کر دیتا ہوں فیس بک کے اوپر اس سارے ثواب کے لیے. تو اب اس کو بہت سارے نامحرم بھی دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس کا گناہ میری والدہ کو ہو رہا ہوگا؟ تو ان کو تھوڑی ہوگا, آپ کو تو گناہ ہوگا نا, چونکہ آپ نے ان کی عزت اور ان کی حمیت کو تو داؤں پہ لگایا ہے نا. ٹھیک, جو ماں گھر میں اپنے نامحرموں سے پردہ کرتی ہو اور اس کی فوٹو آپ فیس بک پر لگا رہے ہیں, ایسے میں منع کرتا ہوں کہ خواتین کی فوٹو فیس بک پر نہ لگائیں. اپنی بیوی کی, اپنی بیٹیوں کی, جو جوان بچیاں ہیں آپ کی, ایسے بھی آپ کو معلوم ہے سائبر کرائم چل رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی ماں کی, اپنی بہنوں کی فوٹو نہ لگائیں, یہ آپ کی ناموس ہیں. اگر آپ نے لگایا ہے اور مر چکی ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں ہونا ہے قرار صاحب. بالکل ہونا آپ کو ہے, اور جواب سخت دینا ہوگا, چونکہ ماں آپ کی ہو سکتا تڑپ جائے. لہٰذا برائے کرم آپ دیکھیں, ہم جب جوان تھے تو جو پوسٹر نکلتا تو اس میں لوگ اپنی ماں کا نام بھی نہیں لکھتے, اہلیہ لکھتے ہیں, اہلیہ فلاں یا والدہ فلاں. جیسے میری ماں ہے والدہ امام حیدر زیدی, لیکن اب نام لکھنے کا رواج آ گیا. نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے جواب مل گیا, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. چلیں آقا, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ مومنین کے لیے دعا اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے. اللہ بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے الہی گناہوں کو آمین، بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی الہی آمین، توفیق عطا فرما۔ حاضرین جو موجود ہیں زوم پر، جو قائم ٹی وی پر دیکھیں گے، پروردگارہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں، ان کے صحت میں، ان کی عزت میں برکت نازل فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ ان کی نسلوں میں مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قائم اور دائم فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا، پروردگارہ الہی جوانوں کو آمین، دیندار بنا۔ الہی پروردگارہ آمین، جو نوجوان ہیں پروردگارہ ان کے تمام مشکلات کو حل فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو صالح قرار دے، جنہیں اولاد الہی نہیں دی آمین، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ الہی ہماری دعا آمین، کو قبول فرما، الہی آمین، ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے اس خدمت کو الہی قبول آمین، فرما۔ پروردگارہ زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ پروردگارہ بشار قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت علی اور اولاد علی کے رحم و کرم سے محروم نہ فرما۔ الہی پروردگارہ جو آمین، حق ہے ہمارے اوپر مومنین کا، مومنات کا، اللہ کا، پروردگارہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ محمد و آل محمد کے واسطہ میں تقوی الہی کی توفیق عطا فرما، الہی کی آمین، خدمات کو قبول فرما، الہی امام کے آمین، ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہمیں آمین، ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ الہی حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہمارے جبران زاہدی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین کے لیے، جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے تمام مرحومین کے لیے، جو لوگ زوم پر ہیں یا کسی وجہ سے چلے گئے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، قائم ٹی وی کے تمام کارکنان کے مرحومین کے لیے، جو مومن مومنات کے لیے جن کا کوئی وارث نہیں ان کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سوروں کا ثواب و طفیل محمد وآل محمد سب کو ہدیہ کیا۔ پروردگار سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات الہی آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ چلتے ہیں جبران صاحب کی طرف، ہمیں اجازت دیں، کوئی بات بری لگ گئی ہو تو پھر سے معذرت، اور آپ حضرات دوسروں سے بھی کہیں کہ اس زوم پر شامل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ ایسے درس بہت کم ہوتے ہیں، جب تک ہو رہا ہے تب تک فائدہ اٹھا لیں۔ آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کی اہانت نہیں ہے، میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ میں اصلاح نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آپ تک مولا کی انفارمیشن پہنچاتا ہوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹھیک 2:30 بجے پھر آپ حضرات سے ملاقات رہے گی۔ اس اجازت کے ساتھ ہم جبران صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، التماس سے دعا، مجھے اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیں۔ بہت شکریہ، ہم ممنون و متشکر ہیں آپ کا قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ مجھے، میری ٹیم اور محترم ناظرین کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اتوار کو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، آپ اسی طرح مومنین ہمارے ساتھ شامل رہیں اور قائم ٹی وی کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ مجھے اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں پھر یاد رکھیں۔ اپنے میزبان سید جبران زاہدی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔